آج کی اس گفتگو میں ہم حقائق کا تجزیہ کریں گے اور کسی ایک موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم کسی جسمانی چوٹ یا بیماری کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایک دو ٹوک اور واضح تشخیص کی امید ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، مطلب آپ فرض کریں کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ اسپتال جاتے ہیں، ایکس رے ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس ٹوٹی ہوئی سفید لکیر پر انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ بھائی یہاں مسئلہ ہے۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، یا تو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا جڑی ہوئی، سب واضح ہوتا ہے۔ اور سچ کہوں تو اس واضح ہونے میں ایک عجیب سا سکون بھی ملتا ہے۔ ہم انسان چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمیں نظر آئیں، ہم ان کی ٹھیک سے درجہ بندی کر سکیں، لیکن جب آپ ذہنی دباؤ، جذباتی صدمات اور گہری شرمندگی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کیونکہ وہ منظرنامہ بہت دھندلا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آج کے ہماری اس بحث کا مرکز بھی کچھ ایسی ہی دھندلی اور پیچیدہ حقیقت ہے۔ ہم جوائس مائر کے پروگرام میں شیلا والش کی بیان کردہ کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ شیلا، جو بظاہر ایک بے حد کامیاب ٹی وی ہوسٹ اور گلوکارہ تھیں، لیکن اندر سے شدید ٹوٹ پھوٹ اور ڈپریشن کا شکار تھیں، جو کہ ایک بہت عام مگر تکلیف دہ کہانی ہے۔ جی، اور آج ہمارا مرکزی سوال یہ ہے کہ ایسی گہری جذباتی چوٹوں اور شرمندگی سے حقیقی شفا پانے کا بنیادی محرک کیا ہے؟ کیا یہ اپنی کمزوریوں کا کھلے عام اعتراف کرنا اور دوسروں کے ساتھ اپنا دکھ بانٹنا ہے، یعنی جسے ہم ولنریبلٹی کہتے ہیں، یا پھر اس کا اصل تعلق ہمارے نظریاتی اور روحانی تشخص کی درستگی سے ہے؟ مطلب اپنے وجود اور اپنے اعمال کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ یہ ایک نہایت بنیادی اور اہم سوال ہے آج کے دور میں۔ تو میں اس گفتگو کا آغاز اس دلیل سے کروں گا کہ شفا کا اصل راستہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی وہ جھوٹی تکمیل، یعنی اس پرفیکٹ ہونے کے نقاب کو اتار کر دنیا کے سامنے اپنا ٹوٹا ہوا پن ظاہر نہیں کرتا نا، وہ شفا کے عمل کو شروع ہی نہیں کر سکتا۔ شفا تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر عقیدے کی درستگی سے نہیں ملتی، بلکہ ایک کمزوری کے سماجی اعتراف سے ملتی ہے۔ میں آپ کا نقطہ سمجھ رہی ہوں، لیکن میری سوچ اس حوالے سے قدرے مختلف ہے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سماجی اعتراف یا ولنریبلٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر میں آج یہ ثابت کروں گی کہ شفا کی اصل بنیاد محض اپنا دکھ بانٹنا نہیں ہے، بلکہ ایک گہری سختی اور تصوراتی تبدیلی ہے۔ یعنی آپ نظریاتی تبدیلی پر زور دے رہی ہیں؟ بالکل، یہ بنیادی طور پر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ کا روحانی تشخص اور آپ کی قدر آپ کی کارکردگی پر منحصر نہیں ہے۔ جب تک آپ اس بنیاد کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ کا دکھ بٹنا بھی آپ کو مکمل شفا نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ایک وقتی سہارا بن کر رہ جائے گا۔ اچھا، تو آئیے اس کو شیلا والش کی کہانی کے حوالے سے پرکھتے ہیں۔ ان کی کہانی اس بات کی ایک دل خراش مثال ہے کہ ہم کس طرح اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے مختلف خول اوڑھ لیتے ہیں۔ شیلا نے اپنا بچپن اور اپنی اندرونی تکلیف چھپانے کے لیے مسیحی خدمت یعنی کرسچین منسٹری کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے اپنے الفاظ تھے کہ مذہبی خدمت کے پیچھے چھپنا سب سے آسان تھا۔ کیونکہ وہاں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی بہت ہو گیا، بائبل نیچے رکھ دو۔ ہاں، کیونکہ وہ بظاہر ایک بہت نیک کام لگ رہا ہوتا ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی شکل میں یہ کرتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم اسے عام زندگی پر لاگو کریں تو یہ صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے سننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی چرچ یا مدرسے میں کام نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے ذہنی دباؤ کو چھپانے کے لیے پرفیکٹ امپلائی کا روپ دھار لیتے ہیں، یعنی وہ شخص جو ہفتے میں 80 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ صحیح کہا۔ یا پھر وہ خواتین جو سوشل میڈیا پر پرفیکٹ ماں بن کر اپنے اندر کے کھوکھلے پن کو چھپاتی ہیں۔ بالکل، دفتر یا گھر ہمارا وہ مدرسہ بن جاتا ہے جہاں ہم اپنی کارکردگی سے لوگوں کی محبت کمانا چاہتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر اسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، یعنی آپ جو اندر سے محسوس کر رہے ہیں، آپ کا بیرونی رویہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ دکھاوا انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ آپ نے دکھاوے اور پرفارمنس کی بات کی ہے، اور یہیں سے میرے استدلال کی بنیاد پڑتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ لوگ یہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ جوائس مائر اور شیلا کی اس گفتگو کا بغور جائزہ لینا تو وہاں ایک انتہائی شاندار نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کون سا نقطہ؟ وہ نقطہ ہے جرم یعنی گلٹ اور شرمندگی یعنی شیم کے درمیان فرق کا۔
یہ دونوں جذبات بالکل مختلف ہیں، لیکن ہم اکثر انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جرم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، جبکہ شرمندگی آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ میں ہی غلط ہوں، میرا وجود ہی خامیوں سے بھرا ہے۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکیے، یہ بہت گہری اور زبردست بات کی آپ نے۔ میں نے کچھ غلط کیا ہے، بمقابلہ میں ہی غلط ہوں۔ اسے ہمیں تھوڑا مزید کھولنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ اس نے محض کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس کی معافی مانگ سکتا ہے نا، یا اسے سدھار سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ اس کا وجود ہی ایک غلطی ہے تو پھر اس کے پاس ان نقابوں کے پیچھے چھپنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور یہی وہ بنیادی بیماری ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ شیلا کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ جب وہ 19 سال کی عمر میں پہلی بار سیمینری گئی تھی تو وہ اس لیے نہیں گئی تھی کہ وہ خدا کی محبت کو سمجھ سکے۔ تو پھر کس لیے گئی تھی؟ وہ اس لیے گئی تھی تاکہ وہ ان تمام کاموں کی فہرست بنا سکے، ان اصولوں کو رٹ سکے جو اسے خدا کی محبت کمانے کے لیے کرنے تھے۔ شرمندگی انسان سے کہتی ہے کہ تم ویسے قبول نہیں کیے جاؤ گا جیسے ہو، تمہیں پرفارم کرنا پڑے گا۔ جب تک ایک انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ یا اس کی اپنی اندرونی قدر اس کے اعمال پر نہیں بلکہ اس کی پہچان پر قائم ہے، وہ صرف اور صرف بقا کی جنگ لڑتا رہے گا۔ آپ جس سماجی اطراف کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ اصل علاج اس نظریاتی غلط فہمی کو کاٹنے سے آتا ہے جو اس شرمندگی کو جنم دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے، اور نظریاتی سطح پر آپ کی بات بہت مضبوط بھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ جو نظریاتی تبدیلی ہے یہ خلا میں تو نہیں ہوتی نا؟ ایک انسان اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اچانک یہ تو نہیں سوچ لیتا کہ آج سے میرا تشخص میرے اعمال سے الگ ہو گیا ہے؟ نہیں، اچانک تو نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ شیلا کے سفر کو دیکھیں۔ ان کے والد کو دماغی چوٹ لگی اور بعد میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد ان کے خاندان اور معاشرے کا رویہ کیا تھا؟ والد کو ایک نامعلوم قبر میں دفنا دیا گیا۔ خاندان کو راتوں رات شہر چھوڑنا پڑا۔ چرچ میں کسی نے ان کے والد کا نام تک نہیں لیا۔ اس خاموشی نے شیلا کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ درد کو چھپانا اور شرمندہ ہونا ہی واحد راستہ ہے۔ میں مانتی ہوں وہ ایک انتہائی تکلیف دہ وقت تھا ان کے لیے۔ اور اس چپی کا توڑ کیسے ہوا؟ جب شیلا لائیو ٹی وی پر رو پڑیں اور انہیں نفسیاتی اسپتال یعنی سائیکیاٹرک ہاسپٹل جانا پڑا تو وہاں شفا کا آغاز کیسے ہوا؟ میں بتاتا ہوں۔ شفا اس وقت شروع ہوئی جب وہ اسپتال کے کیفیٹیریا میں اپنے باتھ روم میں باہر آئیں۔ انہوں نے وہاں ایک پادری کو دیکھا جس کی ایک خفیہ زندگی تھی اور وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ انہوں نے ایک مشنری خاتون کو دیکھا جو 25 سال سے محض اس لیے خدمت کر رہی تھی تاکہ وہ اس زیادتی کا قرض اتار سکے جو اس کے ساتھ بچپن میں ہوئی تھی۔ صحیح۔ ان ٹوٹے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر شیلا کی تنہائی کا وہ طلسم ٹوٹا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ شرمندگی کو یوں سمجھیں جیسے وہ کسی تہخانے میں لگی ہوئی پھندی ہوتی ہے نا، مولڈ۔ اچھا جی، یہ مولڈ صرف اور صرف اندھیرے اور سیلان میں پروان چڑھتی ہے۔ آپ اکیلے بیٹھ کر اس سے لڑ نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی آپ تہخانے کا دروازہ کھولتے ہیں اور سورج کی روشنی اندر آنے دیتے ہیں، وہ پھپھوندی خود بخود مرنے لگتی ہے۔ یہ جو کمزوری کا اعتراف ہے، ولنریبلٹی، یہ وہ دروازہ کھولنا ہے۔ جب شیلا نے دوسرے لوگوں کے دکھ کو دیکھا تو وہ روشنی اندر آئی۔ یہ انسانی کمزوری کا اشتراک تھا جس نے شرمندگی کو مارا، نہ کہ کوئی انفرادی مذہبی عقیدہ۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی خوبصورت تمثیل ہے اور میں اس تہخانے کے دروازے کھولنے اور روشنی اندر آنے کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کر رہی، لیکن مجھے بتانے دیجئے کہ آپ اسپتال کے واقعہ کا ایک بہت ہی اہم حصہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون سا حصہ؟ آپ نے کیفیٹیریا والے دن کا ذکر کیا نا، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ اس سے پچھلی رات کیا ہوا تھا؟ آپ اس پراسرار واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، اسپتال کی وہ پہلی رات جب شیلا نے خودکشی کے شدید خیالات کی وجہ سے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا کر رات گزاری تھی۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے تنہا اور ناکام ترین انسان محسوس کر رہی تھی۔ وہ اندھیرے کی انتہا تھی۔ اور پھر رات کے 3 بجے ایک پر اسرار شخص جسے شیلا ایک فرشتے سے تشبیہ دیتی ہیں، وہ ان کے پاس آتا ہے۔ وہ انہیں ایک چھوٹا سا میمنے کا کھلونا دیتا ہے اور صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ چرواہا جانتا ہے کہ تمہیں کہاں تلاش کرنا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ بھی تو ایک بیرونی مداخلت ہی تھی نا۔
ایک قسم کا کنیکشن ہی تھا. بیرونی مداخلت ضرور تھی، لیکن یہ سماجی اشتراک یا ولنریبلٹی نہیں تھی. یہ ایک ساتھی مریض کے ساتھ بیٹھ کر دکھرے سنانا نہیں تھا. یہ ایک خالصتاً نظریاتی اور روحانی مداخلت تھی. اس پر اسرار پیغام کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری اس بدترین، شکستہ اور شرمناک حالت میں بھی تمہاری قدر کم نہیں ہوئی. خدا جانتا ہے کہ تم کہاں ہو اور وہ تمہیں وہیں قبول کرتا ہے. لیکن اس وقت انہیں اس کا پورا ادراک تو نہیں تھا. شاید پورا ادراک نہ ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کیفیٹیریا میں پادری یا مشنری خاتون سے مل کر انسانی سطح پر کوئی جرت محسوس کرتی، انہیں آسمانی اور نظریاتی سطح پر یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کا وجود قابل قبول ہے. اگر وہ رات 3 بجے کی روحانی مداخلت نہ ہوتی، اگر ان کے ذہن میں اپنی قدر کا وہ بیج نہ بویا جاتا، تو شاید اگلی صبح وہ اپنے باتھ روم میں باہر نکل کر دوسروں کے ساتھ جڑنے کے قابل ہی نہ ہوتی. اندرونی تشخص کا یہ احساس اس تہخانے کی روشنی کا اصل منبع ہے، سماجی رابطہ نہیں. دیکھیے، میں آپ کی اس ترتیب سے اختلاف کروں گا. وہ جو پیغام تھا کہ چرواہا جانتا ہے کہ تمہیں کہاں تلاش کرنا ہے، وہ پیغام خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کمزوری کی اس حالت میں ہونا کوئی بری بات نہیں. اس پیغام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مکمل ہو، اپنے اعمال ٹھیک کرو اور اٹھ کھڑے ہو. نہیں، بالکل نہیں کہا. اس نے کہا کہ تم اس تاریک جگہ پر ہو اور یہ ٹھیک ہے، تمہیں یہاں پایا جا سکتا ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ محض تصوراتی یا نظریاتی علم کا ہونا کافی نہیں ہوتا. زندگی میں جب تک آپ عمل نہیں کرتے، کچھ نہیں بدلتا. اچھا، تو آپ کے خیال میں کیا چیز اس شفا کو مکمل کرتی ہے؟ عمل، اس کمزوری کو زبان پر لانا. جب شیلا اسپتال سے واپس آئیں تو یاد کریں ان کی پروڈکشن عملے نے انہیں کیا مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو مت بتانا. بالکل، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مت بتاؤ کہ تم سائیکیٹرک ہاسپٹل میں تھیں. بس یہ کہہ دو کہ تم تھک گئی تھیں اور کچھ دن کی چھٹیوں پر گئی تھیں. اب آپ سوچیں، اگر شفا محض نظریاتی ہوتی، اگر شرمندگی کا علاج صرف ذہن کے اندر اپنی پہچان بدلنے سے ہو جاتا، تو شیلا خاموشی سے یہ جھوٹ بول سکتی تھی. ہاں، وہ چھپا سکتی تھی اس بات کو. وہ کیمرے کے سامنے مسکراتی، اندر سے جانتی کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور بات ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹی وی پر سچ بولنے کا انتخاب کیا. انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں 5000 خطوط موصول ہوئے جن میں لوگوں نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. خاموشی شرمندگی کی خوراک ہے اور سچائی پر مبنی الفاظ اس کا تریاک ہیں. جب تک آپ بولتے نہیں، شرمندگی مرتے نہیں ہیں. آپ نے بہت عمدگی سے اپنا نقطہ پیش کیا، مگر میں معافی چاہوں گی، میں اسے اس طرح تسلیم نہیں کر سکتی. آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی بنیاد کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے ابھی پوچھا کہ انہوں نے سچ بولنے کا انتخاب کیوں کیا. میں بتاتی ہوں. اس لیے کیونکہ ان کا نظریاتی خول تبدیل ہو چکا تھا. ان 5000 خطوط آنے سے پہلے شیلا کے اندر وہ ہمت آئی کہاں سے کہ وہ ایک بڑے ٹی وی نیٹ ورک کے پروڈکشن عملے کو انکار کر سکے؟ تو آپ کے خیال میں یہ ہمت سیلوجی سے آئی؟ جی بالکل. جوائس مائر نے بائبل کے دوسرے کورنتھیوں یعنی 2 Corinthians 5:21 کا حوالہ دے کر ایک بات سمجھائی تھی کہ انسان کو اپنے وجود اور اپنے اعمال کو الگ کرنا سیکھنا چاہیے. جوائس نے واضح کہا تھا کہ آپ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتے اگر آپ خود سے نفرت کرتے ہیں. مگر ایک سیکنڈ، شیلا تو پہلے سے ایک مذہبی انسان تھی نا. ان کے پاس تو یہ نظریاتی علم پہلے سے ہونا چاہیے تھا. وہ تو تھیولوجی جانتی تھی. علم تھا، مگر اس علم کا زاویہ غلط تھا. میں اسے ایک سادے سی مثال سے سمجھاتی ہوں، ذرا غور کیجیے گا. فرض کریں ایک بچہ ہے جو اسکول میں صرف اس لیے دن رات ایک کر کے پوزیشن لیتا ہے تاکہ اس کے والدین اس سے محبت کریں. ہاں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. وہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے کہ اگر میرے نمبر کم آئے تو میری اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ ہے اعمال یا پرفارمنس کی بنیاد پر جینا. یہ تھکا دینے والا کام ہے. اب دوسری طرف ایک اور بچہ ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے والدین اس سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو جائے. وہ بھی پڑھتا ہے لیکن محبت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے. صحیح. شیلا جب اسپتال کے بعد دوبارہ مدرسے یا سیمینری گئی نا، تو اس بار ان کا مقصد بدل چکا تھا. وہ یہ سیکھنے نہیں گئی تھیں کہ خدا کی محبت کیسے کمائی جائے.
بلکہ یہ جاننے گئی تھیں کہ مسیح پہلے ہی ان کے لیے کیا کر چکا ہے۔ یہ جو پہلے ہی کیا جا چکا ہے کا علم ہے، یہ گریس یا فضل ہے، اور یہی وہ نقشہ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ اپنی خامیوں کے باوجود اندرونی طور پر مکمل ہیں، آپ کبھی ٹی وی پر کھڑے ہو کر اپنی کمزوری تسلیم کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ اعتراف ایک نتیجہ ہے، بنیاد نہیں۔ ایک منٹ رکیے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اعتراف نتیجہ ہے اور بنیاد نظریہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سبب اور نتیجے کو بالکل الٹ رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر نظریاتی سمجھ بوجھ ایک نقشہ ہے نا، تو کمزوری کا اعتراف اس نقشے پر قدم رکھنا ہے، اور کئی بار نقشے کے بغیر قدم رکھنا زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ذرا اس واقعے کو یاد کریں جب شیلا ایک کانفرنس میں تقریر کرنے گئی تھی۔ وہاں ایک پادری نے انہیں بتایا کہ اس کی بیوی شدید کلینکل ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن وہ چرچ کی نظروں میں اس لیے پرفیکٹ بن کر رہ رہی ہے تاکہ اس کے شوہر کی خدمت اور ساخت کو نقصان نہ پہنچے۔ ہاں، وہ خاتون بھی بالکل ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ بالکل، وہ عورت بالکل اسی طرح اپنی محبت کما رہی تھی جیسے آپ کے اے گریڈ والے طالب علم کی مثال میں تھا۔ اب جب شیلا اس عورت سے ملی تو وہاں کیا ہوا؟ شیلا نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ شیلا نے اسے کوئی نظریاتی درس نہیں دیا۔ شیلا نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ دیکھو بہن، تمہارا وجود تمہارے اعمال سے الگ ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بائبل کی کوئی آیت شیئر نہیں کی۔ شیلا نے بس اپنا دفاعی خول اتارا اور کہا کہ میں بھی روتی ہوں، میں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں، میں بھی اس تکلیف سے گزری ہوں۔ اور اس ایک لمحے میں وہ خاتون جو سالوں سے دکھاوے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، زاروں قطار رونے لگی، اور پہلی بار اس نے حقیقت کا سامنا کیا۔ یہ اشتراک، یہ کہنا کہ میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہوں، کسی بھی نظریاتی تعلیم سے کہیں زیادہ طاقتور اور فوری اثر رکھنے والا تھا۔ یہ سماجی رابطہ تھا جس نے اس کی شرمندگی کا طلسم توڑا، نہ کہ کوئی تجریدی نظریہ۔ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ شیلا کا وہ اشتراک اس عورت کے لیے زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا۔ ہم دونوں کا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دکھاوے کی زندگی ایک بیماری ہے اور کامل ہونے کا نقاب اتارنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن میں ایک بار پھر آپ کی توجہ اس سفر کی طرف مبذول کرواؤں گی جو شیلا نے اس خاتون کی مدد کرنے کے قابل بننے سے پہلے طے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب شیلا پہلی بار اسپتال گئی تھی تو ان کے معالج نے ان سے کیا پوچھا تھا؟ معالج نے پوچھا تھا کہ وہ کس جذبے سے سب سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اور شیلا کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کسی سے بھی نہیں۔ ان کے پاس جذباتی الفاظ کی لغت ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جب آپ اپنے درد کو سن کر دیتے ہیں، نم کر دیتے ہیں، تو آپ کی خوشی بھی نم ہو جاتی ہے، آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ شیلا کی اصل آزادی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں اب مزید بقا کی جنگ نہیں لڑنی۔ مگر وہ سمجھیں گے کیسے؟ جوائس مائر نے ایک بہت گہری بات کہی تھی کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس کے اندر کچھ بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ احساس کہ میں ناکارہ ہوں۔ اگر آپ صرف کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں بغیر اس نظریاتی بنیاد کے کہ میرا خالق مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، تو آپ کی ولنریبلٹی محض ایک اور صدمہ بن سکتی ہے۔ صدمہ بن سکتی ہے؟ جی، آپ بس دو ڈوبتے ہوئے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ شیلا اس عورت کی مدد اس لیے کر سکی کیونکہ وہ خود اس کشتی میں سوار ہو چکی تھیں جس کا نام فضل یا گریس ہے۔ ان کے پاس اب ٹھیک نقشہ تھا، تبھی وہ کسی اور کو راستہ دکھا سکیں۔ لیکن میرا استدلال یہی ہے کہ اس کشتی میں بیٹھنے کا عمل ہی سماجی نوعیت کا ہے۔ شیلا کا یہ کہنا کہ وہ اسپتال میں خود کو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ دوبارہ انسانیت کے قبیلے میں شامل ہو گئی ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بنیادی طور پر سماجی مخلوق ہیں۔ آپ دیکھیں، ہماری چوٹیں رشتوں میں لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ شیلا کو بچپن میں جو چوٹ لگی وہ ان کے والد کی بیماری اور معاشرے کے بے حس رویے کی وجہ سے لگی تھی۔ تو اگر بیماری رشتوں اور تنہائی سے آئی ہے تو یار شفا بھی تو رشتوں اور رابطے ہی میں ملے گی نا۔ جب اسپتال میں ان ٹوٹے ہوئے انسانوں نے ایک دوسرے کی کہانیاں سنی تو وہاں کوئی ماہرین الہیات موجود نہیں تھے، وہ صرف انسان تھے جو ایک دوسرے کے درد کے گواہ بن رہے تھے۔ اور یہ جو گواہی کا عمل ہے، یہ دیکھنا کہ میرا درد منفرد نہیں ہے، یہ شرمندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم سماجی مخلوق ہیں اور چوٹ رشتوں میں لگتی ہے، لیکن
لیکن کیا صرف ایک دوسرے کا دکھ سننا کافی ہے؟ شیلا کی کہانی کا وہ پہلو نظر انداز مت کیجیے گا جب وہ کہتی ہے کہ اس اسپتال میں جانا ایسا تھا جیسے خدا آپ کو قید خانے میں بھیج دے تاکہ آپ کو آزاد کر سکے۔ وہ قید خانہ کس چیز کا تھا؟ وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کا قید خانہ تھا، وہ اصول جو انہوں نے 19 سال کی عمر میں محبت کمانے کے لیے بنائے تھے۔ جوائس مائر نے اس بات کی وضاحت کی کہ بہت سے لوگ ناخوش اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزیں دبائے بیٹھے ہیں جن کا انہیں خود بھی علم نہیں، اور وہ صرف اسی صورت میں خوش ہو سکتے ہیں جب وہ اس بات کو ریسیو کریں، وصول کریں کہ خدا ان سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے وہ ہیں۔ یہ جو قبول کرنا یا وصول کرنا ہے، یہ ایک خالصتاً نظریاتی، انفرادی اور ذہنی عمل ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اسپتال کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے نہیں ہوتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس انفرادی نظریاتی عمل پر اتنا زور کیوں دے رہی ہیں، اور یقیناً یہ ماننا کہ ہم پہلے سے قبول شدہ ہیں ایک طاقتور دعویٰ ہے، لیکن ہم پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے انفرادی عقائد کے باوجود سالوں تک تنہائی میں گھٹ گھٹ کر جی سکتا ہے۔ مگر شیلا کے عقائد تو ٹھیک نہیں تھے نا؟ دیکھیں، شیلا ایک طویل عرصے تک ایک سچی مسیحی تھی۔ وہ بائبل پڑھتی تھی، ان کے پاس نظریاتی علم موجود تھا، لیکن وہ پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح گر رہی تھی۔ اس کا مطلب سیدھا سے یہ ہے کہ محض نظریے میں بذات خود اس وقت تک شفا کو متحرک کرنے کی طاقت نہیں تھی جب تک کہ ان کے ٹوٹنے اور اس ٹوٹ پھوٹ کو تسلیم کرنے کا وہ سماجی عمل شروع نہیں ہوا۔ بہت ضروری ہے۔ شیلا کے پاس نظریاتی علم ضرور تھا، لیکن وہ علم غلط بنیاد کا تھا۔ وہ درست عقیدے یعنی گریس کی پیروی نہیں کر رہی تھیں، وہ اعمال یعنی ورکس کی پیروی کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ان ہائی اسکول کے بچوں کی طرح تھیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بہترین اور مہنگا ترین لباس پہنیں گی تبھی انہیں پارٹی میں قبول کیا جائے گا۔ جیسا کہ شیلا نے خود اپنے بچپن کے اس واقعے کا ذکر کیا جب وہ غریب تھیں اور انہیں ڈانس پارٹی کے لیے ایک خاص لباس چاہیے تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ پرفارمنس اور ظاہری خول ہی قبولیت کی واحد شرط ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ان کے پاس اسپتال جانے سے پہلے جو علم تھا نا، وہ شفا کا علم تھا ہی نہیں، وہ صرف شرمندگی کو چھپانے کا علم تھا۔ جب تک ان کا یہ تصور نہیں بدلا کہ ان کی اصل اہمیت ان کے کام میں نہیں بلکہ ان کے وجود میں ہے، تب تک ان کی اصل آزادی ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے شیلا والش کے اس طویل اور کٹھن سفر کو دو بالکل مختلف زاویوں سے پرکھا ہے، اور میرا خیال ہے ہم دونوں اس بات پر تو مکمل طور پر متفق ہیں کہ انسان کا اپنے جذباتی زخموں کو نظر انداز کرنا اور خود کو ہر وقت کامل ظاہر کرنا ایک تباہ کن عمل ہے۔ جی بالکل، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جھوٹی تکمیل ایک ایسا زہریلا خول ہے جو نہ صرف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ میں اس سے 100% متفق ہوں، اور بدقسمتی سے یہ دکھاوا اکثر ان جگہوں پر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جہاں ہمیں سب سے زیادہ سچا اور ایماندار ہونا چاہیے، یعنی ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کی جگہوں پر، اور یہاں تک کہ ہمارے روحانی حلقوں میں۔ لیکن یہ اختلاف اپنی جگہ قائم ہے کہ اس زہریلے خول کو توڑنے کی پہلی اور سب سے مؤثر ضرب کون سی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی کمزوری کا معاشرتی اعتراف، وہ ہمت جس کے ذریعے آپ دوسروں کے سامنے اپنے درد کو عیاں کرتے ہیں، وہ پہلا اور ناگزیر قدم ہے جو شرمندگی کو ختم کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹوٹا ہوا ہوں اور کوئی دوسرا انسان سن کر کہتا ہے کہ بھائی میں بھی، تو اس لمحے میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ شفا کو جنم دیتی ہے۔ اور میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ اپنے نظریاتی تشخص کو درست کرنا یعنی یہ گہرائی سے سمجھنا کہ آپ کی قدر آپ کے کاموں یا پرفارمنس سے نہیں بلکہ اس غیر مشروط محبت سے ہے جو آپ کو دی گئی ہے، یہ تمام شفا کی اصل بنیاد ہے۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ نقشہ واضح نہیں ہے، آپ کا بیرونی اعتراف محض ایک اور بوجھ بن سکتا ہے جو آپ کو مزید تھکا دے گا۔ صحیح کہا، اور یہ یقیناً وہ سوالات ہیں جن پر ایک ہی نشست میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ اس گفتگو میں شفا، شرمندگی اور انسانی نفسیات کے حوالے سے چھپے ہوئے مزید کئی ایسے پہلو ہیں جن پر ہم گھنٹوں غور کر سکتے ہیں،
اور در حقیقت حقیقی فکری نشوونما اسی طرح مختلف نظریات کو سمجھنے اور ان کے درمیان موجود تناؤ کو قبول کرنے سے ہی ملتی ہے۔ بالکل، یہ ایک جاری رہنے والا سفر ہے۔ ہم نے آج کی اس بحث کا آغاز ایکس رے کی تمثیل سے کیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسانی روح کی ٹوٹ پھوٹ، اس کے گہرے زخموں کو کسی ایکس رے مشین میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس اندھیرے اور دھندلے منظر نامے میں جہاں ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں نا، شاید ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس نظریاتی روشنی کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں یہ یاد دلائے کہ تمام تر خامیوں کے باوجود ہمارے وجود کا بنیادی ڈھانچہ اور ہماری قدر ابھی بھی سلامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کمزوری کے اعتراف کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جو ہمیں اس روشنی میں دوسروں کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت دے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس تکلیف دہ سفر میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔